میں پروفیسر ڈاکٹر امجد تقویم ہوں اور آپ صحیح سمجھے میں آپ سے کورونا کے بارے میں ہی بات کروں گا. ڈرے نہیں، بھاگے نہیں. میں نے انکار بہت کیا لیکن دوستوں نے اصرار بہت کیا تو میں نے سوچا صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے. اردو دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. شاید میرا مختلف انداز آپ کو پسند ہے. What does corona pandemic mean actually? اچھا دیکھیے، اس میں بہت سارے سوال آپ نے ایک ہی سوال میں ڈال دیے. پین مینس سب، ڈیموز مینس ہیومن. یہ ایسی بیماری ہے جس نے ہر انسان تک پہنچنا ہے، فاسٹ اور سلو، کیونکہ اس کے خلاف کوئی امیونٹی ڈیولپ نہیں دنیا میں کہیں بھی، تو یہ بہت تیزی سے پھیلے گا. اور اصولاً اگر کوئی انٹرپٹ نہ کیا گیا تو 50% لوگ 3 سے 4 مہینوں میں انفیکٹ ہو جائیں گے پورے گلوب میں. اس لیے اس کو کہتے ہیں پینڈیمک. اب چونکہ گلوبل ولیج ہے تو اسپریڈ آف انفیکشن بہت تیز ہو گئی ہے، تو یہ بھی بہت تیزی سے پھیلے گی. اچھا، what do you think about لاک ڈاؤن جو کہ ابھی ہو رہا ہے؟ یہ اگین ناٹ ایزی ٹو آنسر. اس میں کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پینڈیمک میں بیمار بھی نہ ہو اور وفات بھی نہ ہو، جو ممکن نہیں ہے. پینڈیمک کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور جب گلوبل ولیج میں ہو تو بہت ہی غیر معمولی ہو جاتی ہے. اب اس کا طریقہ بہرحال یہ ہے کہ یا اس کا ویکسین ہو یا کیور ہو یا کم از کم 50% لوگ انفیکٹ ہوں تو تب یہ بیماری جا کے رکے گی. لیکن اگر ہم لوگوں کو انفیکٹ ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں تو بہت سارے لوگ یکدم بیمار ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ یکدم وفات ہو جائیں گے، جو نہ پولیٹیکلی سوٹیبل ہے، نہ اکنامکلی، نہ فزیکلی. بہت زیادہ پبلک پریشر کریٹ ہوگا. الٹرنیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بند کر دیں. جب بند کر دیں گے تو ظاہر ہے جب لوگ نکلیں گے نہیں تو انفیکٹ نہیں ہوں گے. جب انفیکٹ نہیں ہوں گے تو بیمار زیادہ نہیں ہوں گے. جب بیمار نہیں ہوں گے تو وفات نہیں ہوں گے، تو ہاسپٹلس پہ لوڈ کم ہو جائے گا. بیسیکلی یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ٹائم بائی کرتے ہیں. اس ٹائم میں پھر آپ ہاسپٹلز بناتے ہیں، اپنے آپ کو ایکوپ کرتے ہیں، ویکسین بناتے ہیں، مشین بناتے ہیں. لیکن کورونا کا ویکسین کم از کم 1.5 سال تک نہیں ہے. جب 1.5 سال تک نہیں ہے تو 1.5 سال تک اگر آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن رکھیں گے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ نیچرلی 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن، آخر لوگ باہر نکلیں گے. کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، کسی کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا، کسی کو اور کوئی مسئلے ہوں گے. کوئی ملک بھی دنیا کا 1.5 سال تک لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی لاک ڈاؤن سے آپ باہر نکلیں گے وائرس آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. تو جدھر سے سلسلہ ٹوٹا تھا ادھر سے پھر جڑ جائے گا. اگین اٹ ول اٹیک یو. پھر سارا قصہ شروع سے شروع ہو جائے گا. پھر آپ پینک میں لاک ڈاؤن کریں گے، پھر لوگ باہر نکلیں گے. تو بڑا مشہور قصہ ہے 100 پیاز اور 100 جوتوں کا، کہ ایک بادشاہ نے آدمی کو سزا دی کہ 100 پیاز کھاتے ہو یا 100 جوتے کھاتے ہو. تو اس نے کہا جوتے کھانا مشکل ہے، تو کہا پیاز کھاتا ہوں. تو پہلے 2 پیاز کھائے، پھر کہا پیاز کھانا تو بہت مشکل ہے، کہا نہیں جوتے کھاتا ہوں. تو 2 جوتے کھائے، پھر جوتے مشکل سے کھایا تو کہیں پھر پیاز کھاتا ہوں. اسی طرح آخر میں 100 پیاز بھی کھا لیے، 100 جوتے بھی کھا لیے. تو اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو اسے مینٹین نہیں کر سکتے. اگر ہم لاک ڈاؤن چھوڑتے ہیں تو اسے سسٹین نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی صحیح راستہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو جب سارے راستہ غلط ہے تو کوئی نہ کوئی غلط راستے پہ تو جانا ہی ہوگا. بیچ میں تو کوئی راستہ نہیں ہے. میرے اوپینین کے مطابق اس معاملے میں کم از کم ہمارا وزیر اعظم ٹھیک ہے کہ سوشل لاک ڈاؤن کرے، سوشل ڈسٹینسنگ کرے، کلیننگ کرے، ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنے. لیکن لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل کم از کم ہمارے ملک میں نہیں ہے. اچھا، what to do with all the fear regarding the entire corona situation? دیکھیے فیئر تو ہوگا. آپ گھر میں بند ہیں اور ٹی وی پہ صرف کورونا ہے. مجھے بھی خواب میں صرف کورونا ہی نظر آتا ہے. تو ظاہر ہے میں ڈاکٹر ہوں، مجھے آتا ہے تو آپ کو تو خامخواہ آئے گا. فیئر نیچرل ہے لیکن بہت سادی سی بات ہے. اس کے ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتے. فیئر اس وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پینڈیمک بھی ہو، اس میں بیمار بھی نہ ہو اور وفات بھی نہ ہو، جو ممکن نہیں ہے. لوگ یہ سننا نہیں چاہتے، لیڈر یہ کہنا نہیں چاہتے. تو بیچ میں کنفیوژن سی بنی ہوئی ہے. لیکن بہرحال تدبیر کرنا یہ
تقدیر کا منشا ہے، لیکن آخر میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. صرف اسی نے کورونا سے مرنا ہے جس نے کورونا سے مرنا ہے، باقی کسی نے بھی نہیں مرنا. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، تقدیر اپنی جگہ پر. مسلمان کے ساتھ خوف سوٹ نہیں کرتا. So what do you think will be the outcome of this situation? آؤٹ کم تو دیکھیں، پینڈیمک اس لیے نہیں آتا کہ کچھ بھی نہ کرے، اور گلوبل پینڈیمک گلوبل چینجز کرے گا. لوگ انفیکٹ بھی ہوں گے، لوگ بیمار بھی ہوں گے، لوگ وفات بھی ہوں گے، اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوگا. دنیا کورونا کے بعد ایسی نہیں رہے گی جیسے ہے. پہلے ہم بی سی اور اے سی بیفور کرائسٹ آفٹر کرائسٹ کہتے تھے، اب ہم بی سی اور اے سی بیفور کورونا اور آفٹر کورونا کہیں گے. لیکن ورلڈ ول چینج. کتنی چینج ہوگی؟ اٹ ڈیپینڈز آن وین دی ویکسین ول کم. اب یہ کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے کہ 5-10 دن میں گزر جائے گا. کورونا اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور ہم نے کورونا کے ساتھ رہ کے جینا سیکھنا ہے، اور ویکسین 1.5 تک نہیں ہے. چینجز بہت ہوں گی، پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹرسٹ یور لیڈرز. کیونکہ اس میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا کریں، تو میں نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کسی نے کرنا ہے، اور جس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ غلط ہوگا. تو کیونکہ ہر فیصلہ غلط ہے، تو اس لیے کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بس سپورٹ یور لیڈر اینڈ سپورٹ یور ٹیم. And our final question, a very famous one. As a Muslim, we should consider it as azab or an imtihan on us. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کنٹینیوٹی ہے، وہ ایک چیز نہیں ہے. بالکل آپ دو ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک پہ عذاب ہوگا کہ ایک پہ امتحان. وہ خالص آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تکلیف میں آپ کو اللہ یاد آتا ہے، یہ امتحان ہے. اگر تکلیف میں آپ سے اللہ بھول جاتا ہے، یہ عذاب ہے. تو یہ بیک وقت امتحان بھی ہے اور عذاب بھی ہے. جن سے اللہ بھول گیا ہے ان پہ یہ عذاب ہے، جن کو اللہ یاد آ گیا ہے ان کا یہ امتحان ہے. تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو اللہ یاد آ گیا تو امتحان، اگر اللہ بھول گیا تو عذاب. Thank you very much.